اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں آج 22 رجب کے پرمسرت موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں آج کا دن انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں موالیان حیدر کرار جہاں جہاں بھی آباد ہیں، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے جس جگہ پہ بھی ہیں، چاہے ان کا تعلق اہل تشیع سے ہو یا اہل تسنن سے، اس عید کو 22 رجب کی عید کو انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ ناظرین، اس عید کو نیاز امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا جو معروف نام ہے وہ ہے کنڈے۔ اس نیاز کو کنڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ کچھ یوں ہے چونکہ یہ نیاز عموماً مٹی کے برتن میں تیار کی جاتی ہے، چونکہ امام نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے تو اچانک چلتے چلتے امام ایک جگہ پہ رک گئے اور اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے استفسار کیا کہ آج کون سا دن ہے۔ امام کے ساتھیوں نے انتہائی ادب کے ساتھ عرض کی کہ مولا، آج 22 رجب ہے۔ ناظرین، 22 رجب سننا تھا کہ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، امام خوش ہوئے، اور امام نے اپنے اصحاب سے یہ کہا کہ آج کا دن خوشی کا دن ہے۔ جس کی کوئی حاجت ہو، جس کی کوئی دعا ہو، جس کا کوئی کام ایسا ہو کہ جو پائے تکمیل تک نہ پہنچ چکا ہو، جس کی کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی بیماری ہو، آج کے دن اگر تم لوگ میرے نام سے نیاز تیار کرو گے، اور امام نے فرمایا کہ وہ نیاز مٹی کے برتن میں تیار کی جانی چاہیے، اور مومنین کو وہ نیاز کھلاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری وہ حاجت پوری کرے گا، تمہاری وہ تکلیف زائل کرے گا، تمہاری وہ دعا مستجاب کرے گا۔ اور امام کا اگلا جملہ سماعت فرمائے گا ناظرین، امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا آج کی نیاز کے توسل سے پوری نہ ہوئی تو بروز محشر میرے پاس شکایت لے کر آ جانا۔ اللہ اکبر! گویا امام نے ضمانت دے دی کہ جو بھی آج کے دن میرے نام سے، میرے توسل سے 22 رجب کو نیاز تیار کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ہر شرعی حاجت کو پورا کرے گا۔ تو ناظرین، یہی وجہ ہے کہ 22 رجب ہر سال ملت مسلمہ، اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمسک کرنے والے اس عید کو بہت بڑی عید کے طور پہ مناتے ہیں، بہت اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، بہت خوشی سے مناتے ہیں۔ گھر گھر میں نیاز تیار ہوتی ہے، ملت مسلمہ شیعہ اور سنی بھائی ایک دوسرے کے گھروں میں یہ نیاز کھانے کے لیے جاتے ہیں، اور جب اپنے گھروں میں تیار کرتے ہیں تو اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو اس نیاز کے لیے مدعو کرتے ہیں، اور انتہائی خوشی کے ساتھ یہ 22 رجب کا دن منایا جاتا ہے۔ ناظرین، رجب کا مہینہ یقیناً پورا مہینہ اس طرح ہے کہ اس میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں، اس میں خوشی کے واقعات بھی ہیں اور اس میں غم کے مواقع بھی ہیں، لیکن چونکہ خوشی کے واقعات زیادہ ہیں، رجب کا آغاز ہی ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا ہے۔ پہلی رجب کو ہمارے 5ویں امام کی ولادت ہے، اس کے بعد امام علی نقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی ماہ رجب میں، امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی ماہ رجب میں، شہزادے علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے ننھے مجاہد کی ولادت باسعادت بھی ماہ رجب میں ہے، امیر المومنین علی حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام اسی رجب میں اس دنیا میں تشریف لائے،
اور پھر 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نیاز کنڈے تیار کی جاتی ہے. یہ واقعہ بھی اسی رجب کا ہے. فتح خیبر بھی رجب کو ہوئی. شب معراج بھی رجب کو ہے. اور یوم بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بھی ماہ رجب میں ہی ہوا ہے. وہ کہ اس میں کچھ غم کی تاریخیں بھی ہیں کہ جن میں ایک روایت کے مطابق بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت ہے. ماہ رجب میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے. اور اسی ماہ کے آخر میں 28 رجب کو امام عالی مقام حسین ابن علی علیہ السلام مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے. لیکن جس طرح کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ اگر اہل بیت کے گھر میں خوشی ہو تو ہم خوشی مناتے ہیں، اہل بیت کے گھر میں غم ہو، افسردگی ہو، حزن کے ایام ہو تو ہم وہ ایام غم کے طور پہ مناتے ہیں. چونکہ یہ قوم وہ قوم ہے کہ ہماری اپنی نہ کوئی خوشی ہے نہ اپنا کوئی غم ہے. ہماری خوشیاں بھی اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہمارے غم بھی اہل بیت کے ساتھ ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی خوشیاں ہماری خوشیوں پہ حاوی ہیں اور ہماری خوشیاں قربان اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں پہ. اور ہمارا غم کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جب اہل بیت کے گھر میں غم ہو، تکلیف ہو تو ہم افسردہ ہوتے ہیں، ہم اپنے غم بھول جاتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے غم ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ہم گریہ کرتے ہیں تو اہل بیت کے غم میں، اور جب خوشی کے مواقع ہوتے ہیں تو ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں. ناظرین محترم، 22 رجب کی یہ جو عید ہے کہ جسے کنڈے کہتے ہیں، آپ کی خدمت میں مختصراً اس کا تعارف عرض کیا ہے. ناظرین، یہ وہ دن ہے کہ جس دن امیر المؤمنین علی حیدر کرار علیہ السلام کا قاتل فی النار ہوا. اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی زیادہ ہے چونکہ آج اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں خوشی ہے، اہل بیت خوش ہیں، چونکہ آج امیر المؤمنین کا قاتل اس دنیا سے جہنم کی طرف روانہ ہوا. ناظرین، تاریخ اسلام میں ہر چیز موجود ہے. تاریخ تشیع ہو یا برادران اہل سنت کی کتب تاریخ ہوں، بہت سے مورخین نے، محققین نے بہت سی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا ہے. ناظرین، تاریخ میں اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو آپ کو بہت سی شخصیات ایسی بھی ملیں گی کہ جنہوں نے کلمہ فقط یا تو لالچ کے تحت پڑھا یا پھر کلمہ توحید خوف کی وجہ سے پڑھا. ان کے دلوں میں اسلام نہیں تھا، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی اسلام کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی. اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک موقع پہ یہ ارشاد فرمایا. حضرت فرماتے ہیں کہ تم نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ تم اپنی جانوں کو بچانے کے لیے فقط تسلیم ہوئے ہو. تم نے اسلام قبول نہیں کیا. آج بعض نام نہاد علماء، نام نہاد مسلمان کچھ شخصیات کو اسلام کے ہیروز کے طور پہ پیش کرتی ہیں، حالانکہ آپ اگر تاریخ میں جھانک کر دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے آباء و اجداد اسلام کے کھلم کھلا دشمن تھے، اور وہ شخصیات خود بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی. امیر المومنین کے قاتل حاکم شام کی والدہ کون تھی اور اس کے والد کون تھے؟ ناظرین، یہ تاریخ میں چیزیں موجود ہیں، یہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں. آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہ ملے گا کہ کچھ اس طرح کے کردار تھے اسلامی تاریخ میں
کہ جن کا کردار انتہائی شرمناک رہا ہے، وہ عورت کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی پیارے چچا کا جگر چبایا اور جس کا لقب بھی جگر خورا رکھا گیا، جو ترانے گاتی تھی جنگ احد میں اور اسلام کے خلاف ترانے گا گا کر لوگوں کو اسلام دشمنی پہ تیار کرتی تھی، یہ تو ماں کا کردار رہا۔ اور باپ نے وہ کون سی تکلیفیں ہیں جو پیغمبر اکرم کو نہیں دی؟ اور ناظرین، اس سے بڑھ کے تکلیف کیا ہو سکتی ہے کہ خاتم الانبیاء کو مدینہ سے چھوڑنے پہ جب مجبور کیا گیا تو اس میں غریب شام کے والد کا کلیدی کردار تھا۔ جب شب ہجرت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے ہجرت پہ مجبور ہوئے تو جو ہستیاں، جو شخصیات اس وقت دشمنی پہ تلی تھی، جو حضور کو قتل کر دینا چاہتے تھے، ان میں غریب شام کا والد پیش تھا۔ پھر اس کے بعد حضور جب مدینہ تشریف لے آئے تو جنگ بدر ہو، احد ہو، جنگ خندق ہو، ہر جنگ میں اسلام دشمنی پہ یہ لوگ موجود رہے۔ اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی ان لوگوں نے۔ اور پھر جب 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا تو پھر باپ اور بیٹے دونوں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے جان کی خوف کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ یہ بات کوئی چھپی بات نہیں ہے، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ان لوگوں کا اسلام قبول کرنا سوائے خوف کے کسی اور چیز پہ مبنی نہ تھا۔ لہذا جب ماں اور باپ اسلام دشمنی پہ اس حد تک آگے بڑھ چکے ہوں تو بیٹا کس طرح سے پیچھے رہ سکتا ہے؟ لہذا بیٹے نے بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، اسلام کو تکلیف پہنچانے کی، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ لیکن ناظرین، لوگ شاید یہ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا، جو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، سجن المومن ہے، اور یہ دنیا جنت الکافر ہے، کافر کی تو جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے ان اوچھے ہتھکنڈوں سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیں گے، اہل بیت کے لیے پریشانیاں اکٹھی کریں گے اور اہل بیت کو قتل کریں گے اور شاید ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ لیکن تاریخ میں آج بھی یہ چیز موجود ہے کہ آج وہ مٹانے والے خود مٹ گئے۔ آج کہاں ہے قاتل علی ابن ابی طالب؟ آج کہاں ہے وہ سازشی عناصر؟ آج کہاں ہے وہ پلاننگ کرنے والے؟ آج کہاں ہے وہ علی حیدر کرار کے خلاف سازشیں کرنے والے؟ آج کہاں ہے وہ علی ابن ابی طالب کے خلاف غلیظ پراپوگنڈا کرنے والے؟ آج کہاں ہے وہ علی حیدر کرار پہ سب و شتم کرنے والے؟ آج کہاں ہے وہ جو کہ جمعہ کے خطبوں میں علی ابن ابی طالب کو نعوذ باللہ گالیاں بکنے والے؟ آج ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے، لیکن آج بھی علی علی ہو رہی ہے، ہر دل میں علی علی ہے، ہر گھر میں آج نیاز پک رہی ہے، ہر گھر میں آج خوشی ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ علی علی کے نعرے لگ رہے ہیں اور ہر دل علی کی محبت سے دمک رہا ہے اور چمک رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی، جو سازشیں کی گئی امیر المومنین کے خلاف، ان سازشوں کی حقیقت کیا تھی؟ یقیناً حقیقت یہ تھی کہ علی ابن ابی طالب کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے، حقدار کو اپنے حق سے دور کر دیا جائے
اور کچھ ایسے غاصب قبضہ کر لیں کہ جن کا اسلام دین و دیانت کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے، اسلام کو اپنی مرضی کا اسلام بنا کے نافذ کریں، دین میں بدعات شامل کریں، سنت رسول کو مسخ کریں۔ اور وہ کون سی کوشش تھی کہ جو انہوں نے نہ کی ہو، چونکہ انہیں پتا تھا کہ صحیح وارث رسول اللہ علی ابن ابی طالب ہیں، حقدار منبر رسول اللہ علی ابن ابی طالب ہے، حقدار خلافت علی ابن ابی طالب ہے، حقیقی وارث علی ابن ابی طالب۔ یہ دنیا جانتی تھی اور انہیں یہ پتا تھا کہ اگر علی منبر پہ آ گئے، اگر علی خلافت پہ آ گئے تو ان کی دکانداری نہیں چلے گی، یہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہ اسلام کا جو چہرہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے تھے یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے لیے پھر اس حاکم شام نے، اس غریب شام نے علی ابن ابی طالب کے خلاف کئی جنگیں لڑی۔ کچھ جنگیں تو وہ تھیں کہ جو اس کے وقت میں ہوئی، اور کچھ جنگیں وہ تھیں اب نہروان کہ جو اسی کا نتیجہ ہے۔ جنگ صفین جو کہ امیر المومنین کے خلاف اس حاکم شام نے اس طرح کی جنگ میں الجھا دیا مولا متقیان کو کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ ایک موقع پہ مولا نے ارشاد فرمایا اس کو مخاطب کر کے، الفاظ میرے ہیں اور مفہوم وہی ہے، حضرت نے اس غریب شام کو جب مخاطب کیا کہا کہ کیوں لوگوں کو کٹوا اور مروا رہے ہو، ان بے گناہ لوگوں کا خون کیوں کر رہے ہو، ان بے گناہ لوگوں کی جان کے درپے کیوں ہو گئے ہو، آ میدان میں نکلا، ادھر سے تو آ، ادھر سے میں علی آتا ہوں، اور دونوں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ حق پہ کون ہے، علی کی تلوار کا مقابلہ کر۔ یہ سننا تھا کہ اس کا جو صحابی خاص تھا عمرو بن عاص، وہ سن رہا تھا، یہ اس نے کہا ہاں غریب شام بات تو صحیح ہے، علی سچ کہتے ہیں، کیوں نہیں جاتا علی کے مقابلے میں؟ علی کا اور تمہارا مسئلہ ہے، ان بے گناہ لوگوں کو کیوں مرواتے ہو؟ جاؤ علی کا مقابلہ کرو، پتہ چل جائے گا حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ ناظرین یہ سننا تھا، تاریخ میں موجود ہے، یہ تبری والے نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہتا ہے ہاں تو چاہتا ہے کہ میں علی کے مقابلے میں جاؤں اور علی کی تلوار میری گردن کو کاٹ دے اور میرے مرنے کے بعد تو خلیفہ بن جائے، لہذا تو میرے قتل کی سازش کر رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ علی کی تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ناظرین اسے پتا تھا کہ علی حیدر کرار کی شجاعت کا مقابلہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ فقط مکاری کے ذریعے، سازش کے ذریعے، اپنی عیاری کے ذریعے، اپنی منافقانہ چالوں کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اور نقصان پہنچانے کی وہ کون سی کسر ہے جو نہ چھوڑی ہو، وہ کون سی بدعت ہے علی ابن ابی طالب کے خلاف کئی سالوں تک سب و شتم جاری کیا۔ نماز کے قنوت میں علی ابن ابی طالب کو گالیاں نعوذ باللہ دی جاتی رہی، عید کی نماز سے قبل آذان کو جاری کیا، بدعت ہے۔ عید کے خطبے کو نماز پہ مقدم کیا، بہت سی بدعات ہیں کہ جو اس نے شامل کی اور کوشش کی کہ یہ دین کو تباہ و برباد کر سکے۔ ناظرین اس کے علاوہ بہت سی دیگر بدعات ہیں کہ جو اس نے اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی، اور جو سب سے بڑا ظلم کیا اس نے اسلام کے ساتھ وہ یہ کہ اپنے نالائق بیٹے کو، اپنے بے دین بیٹے کو، اپنے عیاش بیٹے کو اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد کر دیا اور بے گناہ لوگوں کا قتل کروایا۔
جب ایک موقع پہ اس نے کچھ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں اس دنیا سے جب چلا جاؤں تو میرے بعد تمہارا خلیفہ کون ہوگا، یہ سننا تھا، تو کچھ لوگوں نے خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن کا نام لیا کہ اگر خلیفہ نامزد کرنا چاہتے ہو تو عبد الرحمن کو ہمارا خلیفہ نامزد کر دو۔ اب یہ سمجھ گیا کہ اگر میں اپنے بیٹے کا، اپنے نالائق بیٹے کا، اپنے عیاش بیٹے کا، اپنے بے دین بیٹے کا، اپنے شرابی بیٹے کا، اپنے بے حیا بیٹے کا اعلان کر کے نہ گیا تو میرے بعد اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ گویا اس نے عبد الرحمن کو قتل کروا دیا۔ جب وہ بیمار ہوئے تو اپنا ایک حکیم بھیجا اور ان کی دوا میں زہر ملوا کر عبد الرحمن کو قتل کر دیا۔ محمد ابن ابی بکر کو کھال میں، ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر آگ لگا دی گئی۔ یہ سازش کرنے والا یہی غریب شام تھا، یہی حاکم شام تھا۔ ناظرین، اس نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دلوایا۔ اس نے ایک ایسی خاتون کو تیار کیا جعدہ بنت اشعث، اور اپنے نالائق، اپنے بے حیا بیٹے سے شادی کروانے کا وعدہ کیا اور زہر بھجوایا اور امام کو شہید کروایا۔ اور پھر جب یہ آئی کہ مجھے میرا انعام دیا جائے، اپنے بیٹے سے میری شادی کروا دو، تو پھر اس سے یہ کہا کہ جب تو امام حسن کی نہ ہو سکی تو میرے بیٹی کی کیا ہوگی؟ پھر اس کو بھی قتل کروایا۔ اس کے علاوہ جب یہ 50 ہجری میں یہ حج کرنے کے لیے آیا اور حج سے فارغ ہو کر یہ مدینہ منورہ گیا تو وہاں پہ اس نے ایک اور سازش کی۔ اس نے ممبر رسول، مسجد نبوی سے ممبر رسول کو اٹھا کر شام لانے کی کوشش کی۔ یہ چاہتا یہ تھا کہ ممبر رسول میں شام میں لے جاؤں اور شام کو مرکز بنا دوں، اور گویا اپنے آپ کو وسیع رسول کہلوانا شروع کروں اور اپنے آپ کو لوگوں پہ یہ ثابت کروں کہ میں ہی حقیقتاً وسیع رسول ہوں۔ اس نے یہ سازش کی اور اس کی یہ سازش کامیاب نہ ہو سکی۔ جب اس ممبر کو اٹھانا شروع کیا، ہلانا شروع کیا، تو لوگوں نے یہ دیکھا اور شور مچایا اور دہشت زدہ ہوئے کہ ادھر سے ممبر کو اٹھانا شروع کیا، ادھر سے سورج کو گہن لگ گیا۔ لوگ دہشت زدہ ہوئے اور لوگوں نے چلانا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا میں تو فقط یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا ممبر کو دیمک تو نہیں لگ گئی۔ یہ سمجھ گیا، یہ بھانپ گیا کہ اب لوگ مجھے میرے ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے بھانپ کر اس ممبر کو پھر وہیں رہنے دیا۔ ناظرین، کون سا ظلم ہے جو اس نے نہ کیا ہو؟ حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے کہ ایک دفعہ مصر کا ایک وفد اس کو ملنے کے لیے آیا، اور اس کا جو چالاک دوست تھا عمرو عاص، اس نے اس وفد کے لوگوں سے کہا کہ جب اندر ملنے کے لیے جاؤ تو اس کو زیادہ اہمیت نہ دینا، اس کی تضحیق کرنا، اس کو انتہائی ادب اور احترام سے سلام نہ کرنا، ادب کے ساتھ پیش نہ آنا۔ یہ بھی چالاک تھا، عیار تھا، اور وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا، وہ جو ممبر پہ بیٹھا تھا، وہ اس سے زیادہ شاطر تھا، اس سے زیادہ مکار اور عیار تھا۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ عمرو عاص نے سازش کی ہے میرے خلاف۔ اس نے اپنے حواریوں سے کہا، اپنے درباریوں سے کہا کہ جب یہ وفد اندر آئے تو فوراً انہیں گھسیٹ کے میرے پاس لے کر آنا، میرے رعب اور دبدبے سے انہیں خائف کرنا۔ اور ناظرین، اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیا تھا کہ اس کا دربار کوئی اسلامی ماحول پیش نہیں کرتا تھا، اس کا دربار کوئی اسلام کی منظر کشی نہیں کرتا تھا۔ یہ بالکل وہی
कैसर व कसरा की तरह जो शान व शौकत के अंदाज थे, इसने वही अपना रखे थे। वही लिबास, वही चमकीले और भड़कीले लिबास, वही गौ तकिए, वही बादशाही महल, वही तख्त, वही दरबारी, वही खादमाएं। इसने अपने आप को एक बहुत बड़ा बादशाह साबित करने की कोशिश की। तो जब वो मिस्री वफ्द अंदर आया तो इसके दरबारियों ने गरीब शाम के हुक्म के मुताबिक उस मिस्री वफ्द को घसीट कर अंदर लाना शुरू किया। तो जब वो खौफ में मुब्तला होकर इसके पास पहुंचे तो उन्होंने इसको खिताब करके कहा, और ये अहले सुन्नत की कुतुब में मौजूद है कि अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। उन्होंने इसे रसूलुल्लाह करके मुखातिब किया और सलाम किया, और इसने किसी एक को भी मना नहीं किया कि खबरदार मुझे रसूलुल्लाह कहकर सलाम न करो, मैं अल्लाह का रसूल नहीं हूं। गोया ये अपने आप को नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, ये अपने आप को उस दर्जे पे समझता था। वगरना तारीख ये भी तो लिखती कि जब इसको मिस्र के उस वफ्द ने रसूलुल्लाह कहकर सलाम किया तो ये उनके सलाम के जवाब में ये कहता कि मैं रसूल खुदा नहीं हूं, खबरदार मुझे रसूल कह के क्यों सलाम किया गया है। लेकिन इसने उसके जवाब में कुछ भी नहीं कहा। वो या ये इस हद तक जसारत कर रहा था। और वो कौन सा हराम काम हो कि जिस इसके दौर में राइज न था। एक शख्स है कि जो जिनका नाम तारीख ने अब्दुल्ला लिखा है, वो अपने बाप के साथ इसको मिलने के लिए इसके दरबार में आए। तो इनकी दावत की गई, उनको तरह तरह के खाने पेश किए गए, और खानों के बाद अस्तगफिरुल्लाह शराब पेश की गई। तो वो शख्स कहते हैं, अब्दुल्ला कहते हैं कि जब से रसूलुल्लाह ने इसको हराम करार दिया है, अल्लाह शाहिद है कि मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। गोया इस गरीब शाम के दस्तरखान पे खाने के साथ शराब सर्व होती थी। तो नाज़रीन मोहतरम, आज का दिन इसके फिन्नार होने का दिन है। आज का दिन इसका जहन्नम वासिल होने का दिन है। आज का दिन इसका जहन्नम के शोरों की लपेट में लपटने का दिन है। आज का दिन अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के घर में खुशी का दिन है। और अहले बैत के चाहने वाले आज दुनिया को यह बता सकते हैं कि जब तवील अरसा तक अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ जुमा के खुतबों में सबो शितम किया गया, पूरा बनु उमैया का दौर हुकूमत इस साजिश में इस्तेमाल होता रहा, और इस साजिश को करने में उनका इंतहाई अहम किरदार रहा, और फिर बनु अब्बास के दौर में आके इसको खत्म किया गया। तो अगर इतनी साजिश के बावजूद लोगों के दिलों में अली की मोहब्बत है, इतनी साजिशें करने के बावजूद अगर लोग अली अली कर रहे हैं, तो आज के दौर के वो अफराद की जो उनकी सुन्नत पे अमल करते हैं, जो उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं, जो उनको अपना हीरो समझते हैं, उन्हें भी ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर वो मिट गए हैं तो इन्होंने भी मिट जाना है। अगर वो कत्ल करने वाले, वो साजिशें करने वाले आज मौजूद नहीं हैं, आज उनका नामो निशान नहीं है, आज वो निशाने इबरत बन चुके हैं, तो जो आज के गुमराह करने वाले हैं, जो आज इस्लाम के लिबादा में इस्लाम दुश्मनी करने वाले हैं, इनका भी अंजाम वही होना है, वो इबरतनाक अंजाम होगा इनका। और आज अहले बैत के चाहने वाले खुशी मना रहे हैं। गर्दनें कटी हमारी, घर लुटे हमारे, जाने कुर्बान हुई तो हमारे लोगों ने की,
باوجود اس کے آج بھی ہم موجود ہیں، آج بھی علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے موجود ہیں، آج بھی علی علی کرنے والے موجود ہیں، اور آج وہ سازشیں کرنے والے قصہ پارینہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آج کا دن انتہائی خوشی کے ساتھ منائیے گا، اپنے گھروں میں نیاز کا اہتمام کریں، خوش لباسی کریں، اچھے لباس زیب تن کریں، اچھے اچھے کھانے بنائیں، کنڈے کی نیاز بنائیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں، امیر المومنین کی سیرت کا ذکر کریں، اور دشمنان اہل بیت پہ لعن و طعن کریں، علی ابن ابی طالب کے قاتل پہ لعنت کریں، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل پہ لعنت کریں، یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا کر پیش کرنے والے پہ لعنت کریں۔ یہ آپ کی اسلام سے محبت کا تقاضا ہے، اسلام سے محبت متقاضی ہے کہ اہلیان حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور اہلیان باطل کے خلاف عملاً بھی اپنا کردار ادا کریں۔ ناظرین، آج کے دن آپ کی جو حوائج شرعیہ ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اللہ سے وہ دعائیں کریں، خدا یقیناً آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھ خاکسار کو، المہدی ٹی وی کی انتظامیہ کو، المہدی ٹی وی کی روح رواں ڈاکٹر علامہ سخاوت حسین سندرالوی صاحب کو، اور اہل مہدی ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام مومنین و مومنات کو اپنی دعاؤں میں خصوصاً یاد رکھیے گا۔ پروردگار آپ کا حامی و ناصر ہو، پروردگار ہمارے دلوں میں ولایت علی ابن ابی طالب کو اسی طرح زندہ رکھے، اور یہ نور ولایت ہمیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کرے، پرچم اسلام کو سر بلند کرے، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں کرے، اور پروردگار شیعان حیدر کرار دنیا کے جس جس کونے میں بھی موجود ہیں ان کی حفاظت فرمائے۔ قتل و غارت کا یہ سلسلہ جو کراچی میں دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے، ہمارے شیعہ افراد کو دوبارہ سے جو بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جانا شروع ہو چکا ہے، پروردگار ان قاتلوں کو عبرتناک سزا دے۔ پروردگار علی ابن ابی طالب کے خلاف غلیظ فتوے دینے والوں کو نیست و نابود کرے، کہ جو آج اس طرح کی ابحاث لے کے بیٹھے ہیں کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے تھے یا نہیں۔ پروردگار اس طرح کے غلیظ فتوے دینے والوں کو ختم کریں اور عبرتناک سزا دے۔ علی ابن ابی طالب کے دوستوں کو، ولایت علی رکھنے والوں کو خدا ہمیشہ زندہ و پائندہ رکھے۔ اللہ متقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔